بسم اللہ الرحمن الرحیم والحاصل ان ما ذکرہ بعضهم من الاجماع، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان میں سے جو بعض حضرات نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت پر اجماع کا ذکر کیا ہے۔ ہاتھ دے دیں، پانی بونا چاہیے بابا۔ وہ محمول ہے اس اجماع اہل سنت والجماعت کے اس اجماع پر یعتد بھی، کہ جس کا جو ہے اعتبار کیا جاتا ہے۔ اجماع امت مراد نہیں ہے، سمجھ آنی ہے، اس سے اجماع امت مراد نہیں ہے۔ اذ لا یصح حملہ علی اجماع الامت، کہتے ہیں اس اجماع کو اجماع امت پر معمول کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ بعض اہل بدعت نے جو ہے اس میں اختلاف کیا ہے، آخر وہ امت میں سے تو ہیں۔ وقت قال سعید بن زید، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 10 صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے اور جن کی جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی ہونے کی گواہی دی، لمشہد رجلن، اس سے مراد عشرہ مبشرہ، یغبر منہ وجہہ، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے، جن کا چہرہ جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اپنا غبار آلود ہو جاتا تھا، خیر من عمل احدکم، سعید بن زید نے فرمایا عشرہ مبشرہ کا سمجھ آ رہا ہے، وہ چہرے کا جو گرد و غبار ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے، وہ تم میں سے کسی کے عمل سے بہتر ہے۔ وَلَوْ عُمِّرَ عُمْرُ نُوحٍ، اگرچہ اسے جو عمر نو ملے، بات سمجھے، اگرچہ اس کو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو 950 سال نوح علیہ السلام حیات رہے میری معلومات کے مطابق، تو تم میں سے کوئی سا 950 سال جو ہے عمل کرے، تو نبی پاک علیہ السلام کے کسی صحابی کے جو ہے مقام تک پہنچنا دور کے بعد، عشرہ مبشرہ کے چہرے پہ جو جہاد میں جو ہے شرکت کی وجہ سے گرد و غبار لگتا تھا، تم ان کے بھی برابر نہیں پہنچ سکتے ہو، بات سمجھ رہے ہو۔ رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ و ترمذی و صححہ، اس حدیث کو امام ابو داؤد، ابن ماجہ نے اور امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ امام ترمذی کی عادت یہ ہے حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس حدیث کا نو بھی بیان کرتے ہیں، عام طور پر کہتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، حسن صحیح، وصححہ، امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ فمن اجہل، اس شخص سے بڑا زیادہ جاہل کون ہو سکتا ہے، یک ممن یکرہ تکلم، جو لفظ عشرہ کے تکلم کو جو پسند نہیں کرتا، 10ویں عدد کو پسند نہیں کرتا، اور فعل شیء یکون عشرۃ، یا کوئی کام اس نے کیا اور اتفاق سے وہ جو ہے 10 کے مطابق تھا، لکونہم یبغضون خیار الصحابۃ، کیونکہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے برگزیدہ اخیار صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، اور وہ اخیار صحابہ جو ہے وہ 10 صحابی ہیں کہ جن کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی ہے، تو ان کی تعداد 10 ہے۔ تو ملا علی قاری فرماتے ہیں روافض جو ہے وہ ان سے بغض رکھتے ہیں، تو 10 کے عدد کو بھی وہ پسند نہیں کرتے، بات سمجھے، 10 کے عدد کو بھی پسند نہیں کرتے۔ وَهُمْ يَسْتَثْنُونَ مِنْهُمْ عَلِيًّا، خوارج جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا ان سے استثناء کرتے ہیں، ان 10 میں سے۔ وَمِنَ الْعَجَبِ، اور تعجب کی بات ہے، أَنَّهُمْ يُوَلُّونَ لَفْظَ التِّسْعَةَ، کہ وہ 9 کی عدد سے جو ہے محبت کرتے ہیں، اور وَهُمْ يُبْغِضُونَ التِّسْعَةَ مِنَ الْعَشْرَةِ، اور 10 میں سے جو 9واں عدد ہے اس سے وہ بغض رکھتے ہیں، بات سمجھ رہے ہو، فقط 9 سمجھ ہے، اس سے تو ان کو کوئی چھیڑ اور تکلیف نہیں ہے، اور 10 کا عدد ہے، 10 سے پہلے 9، 9 سے پہلے 8، 8 سے پہلے 7، 1 تک آپ آ جائیں، تو 10 عدد میں جو 10ویں عدد سے پہلے جو 9 کا عدد ہے، سمجھ آ رہا ہے، اور اپنا اس سے یہ لوگ جو ہے بغض رکھتے ہیں۔
وَيُبْغِضُونَ سَائِرَ الصَّحَابَةِ، اور یہ لوگ جو ہے روافض کی بات کر رہے ہیں، تمام صحابہ سے بغض رکھتے ہیں۔ میں بھول گیا اصل میں یہاں اگر ذرا کوئی ملتا تو اس کا مطالعہ کرتا ہوں، نہیں تو نہیں تو میں آپ کو جو ہے شیعوں کی کتاب لا کے دکھاتا، مجھے یاد دلاؤ، اللہ کرے یاد آ جائے کل میں آپ کو لا کے کہ کتاب کا نام ہے رجال الکشی۔ وہ صاف صاف لکھتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد 3 کے علاوہ باقی سارے صحابہ جو مرتد ہو گئے تھے، سمجھ رہا، اور کتاب بھی مستند ہے۔ اس میں عبداللہ بن ابی، یہ عبداللہ بن سبا، شیعہ کہتے ہیں اس کا وجود ہی نہیں ہے، وہاں سارا اس کا جو ہے اپنا اس کا ذکری موجود ہے، وہ انہوں نے کیسے جو ہے تفرقہ ڈالا، کیسے جو ہے اس نے اپنا فتنہ پھیلایا، وہ سارا اس کا وہاں موجود ہے، وہ شیعہ تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ جو ایک منٹ، یہ جو غیر مقلد ہے نا، یہ ہمیں تھانہ دیتے، کہتے ہیں اہل حدیث کے 2 اصول، فرمان خدا، فرمان رسول، سمجھ آیا نہیں؟ اب ان سے پوچھو الو کے پٹو، آپ یہ بات ہے لغت وغیرہ، یہ امام ترمذی جو حدیث کو حسن صحیح کہتا ہے، کیا یہ فرمان رسول اور فرمان خدا سے ثابت ہے؟ اور پھر یہ جو احکام کے جو درجات ہے، استحباب ہے، فرضیت ہے، سمجھا، اباحت ہے، کراہت ہے، میں اپنے اقسام کے، بات سمجھا نہیں؟ تو آپ لوگ یہ کہاں سے ثابت کر دیا؟ سب فقہا سے ثابت کرتے ہیں۔ اچھا اب مجبور ہے نا، یہاں فقہاء کرام کا کے دامن میں پناہ لیے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں، ورنہ آپ ثابت کر دیں۔ سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ اگر آپ صرف یہ نعرہ لگائیں کہ فرمان خدا، فرمان رسول، آمنا و صدقنا، شرف اولیت کی بات نہیں کر رہا، لیکن ان کی وجہ سے دوسروں کو جو نظر انداز کرنا، یہ سراسر جہالت ہے۔ ایک آدمی نماز شروع کرتا ہے اللہ اکبر، اچھا جب رکوع میں جاتا ہے اللہ اکبر، سجدے میں جاتا ہے تو بھی ان میں فرق ہے یا نہیں؟ اگر شروع میں اللہ اکبر نہ کہے تو، رکوع کے لیے جاتے ہو اللہ اکبر نہ کہے تو فرق؟ فرض ہے، فرض کے طرز سے نماز نہیں ہوتی۔ آپ ایسا کریں، پورے بخاری سے جو آپ فرق مجھے دکھا دیں، سمجھ آ رہا ہے؟ وابیوں سے پوچھو، غیر مقرر، پوری بخاری سے اٹھا تو آخر وہ یہ بخاری پہ تو ان کا بڑا وہ ہے، زور ہے، تو بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، آپ ایسا دکھا دیں سرکار نے فرمایا ہو، یا قرآن سے دکھا دیں اللہ پاک نے فرمایا ہو کہ پہلی بار جو اللہ اکبر کہتے ہوئے نہ کہنے سے نماز نہیں ہوتی، اور انتقالیہ جو مواضع ہیں وہاں تک بھی نہ کہنے سے نماز ہو جائے، آپ ذرا فرق تو دکھا دیں۔ اب یہ کہاں پناہ لیں گے؟ فقہاء کرام کے دامن میں۔ اسی طرح یہ جو روافض ہیں تکفیر تو کرتے ہیں، لیکن پناہ لینے کے لیے پھر جو یہ صحابہ کرام کا دامن لیتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، آل بیت اطہار سے زیادہ روایت لیتے ہیں۔ ان کی اصول کافی جو ہے ہماری لائبریری میں رکھی ہوئی ہے۔ ہماری بخاری شریف جو ہے کتاب الایمان سے اصل مقصودی بیس کتاب الایمان ہے، اس سے پہلے جو ہے باب الوحی ہے، تو ان کی جو ہے کتاب العقل سے شروع ہو جاتی ہے، اور زیادہ تر روایت جو ہے لیتے ہیں آل بیت اکرام سے، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، علی بن ابی طالب علیہ السلام، کچھ دوسرے صحابہ سے بھی لیتے ہیں، زیادہ تر جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیتے ہیں۔ ہم بولیں تحلیل ہوا التسلیم و تحریم ہوا، مفتاح الصلاۃ الطہور، تحلیل ہوا التسلیم و تحریم ہوا، ٹھیک ہے؟ اس نے فرق ثابت کر دیا۔ یہاں تکبیر اور اپنا اس کا سلام کا ہے، میں نے جو بات کی میں نے یہ نہیں کہا، میں نے ایک معارضہ کیا کہ شروع میں اللہ اکبر کہیں اور رکوع کے لیے جاتے ہو اللہ اکبر، سجدے کے لیے جاتے ہو اللہ اکبر کہیں، سجدے سے سر اٹھاتے ہو اللہ اکبر کہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ میں اس کی بات کر رہا ہوں، آپ کو ایسے حدیث پیش کر دیں، بات سمجھ رہے ہو؟ اب یہاں ان کو فقہاء کرام کی دامن جو ہے تابنا پڑتا ہے۔ تو آپ کا جب یہ اصول ہے فرمان خدا، فرمان جہاں جو ہے رفع دین کے بارے میں کچھ ملتا ہے خوب بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، تو آپ بھی تو فقہاء کرام کے سائے میں جی رہے ہیں، چری آدمی، اور انہی فقہاء کرام کو جو ہے آپ سب و شتم کرتے ہیں۔
بات سمجھ رہے؟ یہی حال خبیث روافظ کا ہے. تو صحابہ کرام کے جو ہے سائے میں آپ جی رہے ہیں، اور انہی کو جو آپ معاذ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن ملا انہی کی برکت سے، سرکار کی عدائم امت تک پہنچی انہی کی برکت سے، تو آپ انہی پر جو سب و شتم کرتے ہیں. عمران نہیں، یہ لے لو، یہ لو، چھوڑو، دفع کرو. چائے پلانی تو صحیح پلاؤ، جو دماغ کو جو ہے نشے کو صاف کر دے. پانی ڈال کے لا تو چائے پلائی. قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے حق میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ کسی کافر اور فاسق سے راضی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہ. یہ صفات کسی فاسق اور کافر کی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ ان کا انجام جو ہے اسلام پر نہیں ہوا، کفر پر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی پیشگی رضامندی کا کیوں اعلان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَعْلُونَكُمْ خَبَالًا. غیروں کو رازدار مت بناؤ. کیا خیال ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کی رات سرکار اپنے ساتھ لے گئی یا نہیں؟ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کافر اور بدخواہ ہوتے تو نبی پاک علیہ السلام کون کو لے جاتے اپنے ساتھ؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. قرآن کا حکم ہے یا نہیں؟ آپ بتائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقین کے ساتھ تو سختی کی، ان کے ساتھ سختی کیوں نہیں کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی 2 صاحبزیں عقد نکاح میں دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلقات کا یہ عالم کہ ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عقد نکاح میں تھی، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے جو عقد نکاح میں تھی. اسی طرح آپ اگر ان کو دیکھیں گے تو آل بیت اطہار کا جو ہے اپنا یہ خلفائے اربعہ سے بہت قریبی تعلقات ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت صدیق اکبر کی جو پوتی یا پڑپوتی تھی، یہ ایک طرف سے علوی ہیں، دوسری طرف سے جو صدیقی ہیں. بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ عن نفر قلیل، ماسوا چند ایک کے جیسا بضعۃ عشر نفرا 10 افراد. ومعلوم انہ لو فرض فی العالم، اور یہ معلوم ہے کہ اگر اچھا یہ بات جو ہے واضح ہے کہ فرض کریں دنیا میں جو ہے 10 لوگوں میں سے من اکفر الناس، 10 آدمی جو ہے سب سے بدترین کافر ہوں. فرض کریں اگر ایسا ہو، لم یجد حجر و حاضل اس میں، تو لفظ عشرہ کا جو ہے ان 10 کافروں کی وجہ سے جو ہے ترک لازم نہیں آئے گا. چونکہ 10 بڑے کافر ہیں تو لہٰذا ان کی تعداد 10 ہے تو ہم 10 کو چھوڑیں. سمجھ آ رہا ہے؟ ان کے کافر ہونے سے لفظ اپنا عشر کا چھوڑنا کہاں لازم آئے گا. کما انہ سبحانہ و تعالی لما قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وکان فی المدینۃ 9 رات یفسدون فی الارض ولا یصلحون. مدینہ میں جو ہے شہر میں جو ہے 9 ایسے افراد ہیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. اب دیکھیں ان 9 فسادیوں کی وجہ سے، مفسدین فی الارض کی وجہ سے 9 کے عادت کو مبغوض نہیں سمجھا جاتا. بولو، مبغوض سمجھا جاتا. تو بلکہ اللہ تعالیٰ نے 10 کے عادت کی جو ہے تعریف فرمائی ہے مسمہ، اور قرآن پاک میں کئی مقامات میں اللہ تعالیٰ نے جو اس کا ذکر فرمایا، جیسا تلک عشرۃ کاملہ، تلک عشرۃ کاملہ. اور ایک مقام موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ. وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک میں جو ہے اپنا تیسرے عشرے کے اعتکاف بیٹھتے تھے. وَكَانَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور اس میں جو شب قدر بھی ہوتی تھی. اچھا، شب قدر کے بارے میں سرکار نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر، یا عشر کا لفظ ہے. وقال ما من ایام، سرکار نے جو ہے ذوالحج کے ابتدائی عشرے کے بارے میں فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من ایام العشر. فرمایا کہ عشرہ ذوالحجہ کے اعمال میں سے دوسرے کسی جو ہے
دن کے اعمال اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اعمال سے زیادہ پسند نہیں ہے، یعنی عشر ذوالحج۔ قال والروافض توالی بدل العشرۃ المبشرۃ بالجنت، فرماتے ہیں روافض جو ہے عشرہ مبشرہ کے بدلے میں 12 اماموں سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں شیخ صاحب انتظار تو نہیں فرمائے جی۔ پھر میں اس کو اچھا، اور وہ حدیث جو 12 ائمہ کے بارے میں مذکور ہے، الا علی صفات ترد قولهم وتبطله، وہ ایسی جو ہے صفت پر کے ساتھ مروی ہے کہ جو ان کے قول کو جو ہے رد کرتا ہے اور باطل کر دیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ صحیحین میں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے، قال دخل، تو حضرت جابر نے فرمایا کہ میں اپنے والد کے ساتھ جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، سرکار سے میں نے سنا آپ فرما رہے تھے لا یزال امر الناس ماضیا، فرمایا کہ میری امت کا معاملہ جو ہے چلتا ہی رہے گا مسلسل، ما ولیہم 12 رجلا کلہم من قریش، جب تک کہ 12 آدمی جو ہے ان کے اپنا حاکم اور والی بنے اور ان سب کا تعلق قریش سے ہوگا۔ وفی لفظ، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں لا یزال الامر عزیزاً، فرمایا کہ دین کا معاملہ ہمیشہ غالب رہے گا 12 خلفاء تک۔ کتنے تک؟ 12 کا۔ وکان الامر کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرماتے ہیں معاملہ اسی طرح ہے جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ فالاثنا عشر هم الخلفاء الراشدون الاربعون، سرکار نے فرمایا 12 خلفاء تک جو ہے دین کا معاملہ غالب رہے گا۔ وہ کون ہے؟ ان 12 میں سے 4 جو ہے خلفاء راشدین ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مطہر رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ معاویہ کا بیٹا یزید، عبد الملک بن مروان اور اس کے 4 جو ہے بیٹے، یہ کتنے ہو گئے؟ 8 یہ اور 4 خلفاء راشدین، سمجھ آ رہا ہے؟ انہوں نے جو یزید کا یہاں نام لیا، شیعہ اس پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ جو ہے جن سے ہم نے پڑھا، میں نے ان کی زبان مبارک سے سنا کہ یہ جو ہے اپنا الحاقی عبارت ہے، یزید اصل میں ان میں داخل نہیں ہے، یزید تو بہت بڑا مجرم تھا، اور شیعہ کہتے ہیں یہ اہل سنت کے ائمہ میں سے، اور دلیل دیتے ہیں اس کا ملا علی قاری کا، اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا رد کیا ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا تسامح ہے۔ ہمارے سعید ملت علامہ سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے شرح صحیح مسلم میں جو ہے یہ اعتراض اٹھایا، اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ ملا علی قاری کا مطلب یہ ہے کہ جن ائمہ کے جو ہے حکام کے زمانے میں دور خلافت میں دین کو جو ہے وسعت ملی، اور وہ ان میں سے ایک جو ہے معاویہ بن یزید ہیں۔ تو آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یزید کا جو ہے سارا دور جنگ و جدال میں گزرا ہے، ان کے دین میں دور میں جو بہت بدترین کام ہوتے رہے، واقعہ ہررہ کا پیش آیا، میدان کربلا کا واقعہ پیش آیا، مدینہ منورہ کی جو حرمت کا واقعہ پیش آیا، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو الحاقی مانا جائے۔